اور اس کانٹیکسٹ میں سورۃ الاعراف کی آیت میں کہتا ہوں قرآن حکیم کی سخت ترین آیت ہے، اس سے زیادہ کوئی سخت آیت نہیں ہے اس کانٹیکسٹ میں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے کثرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا اس لیے کیے ہیں کہ وہ دوزخ میں جائیں۔ یہ کتنی الارمنگ آیت ہے۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 ہے، قرآن حکیم میں کھول کے پڑھ لیجئے گا۔ یہ میں کو اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا۔ ہمیں جس خدا کا تعارف کروایا گیا نا این جی اوز کے ذریعے اور یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے وائزین کی طرف سے، وہ خدا اور ہے، اور جس خدا کا تعارف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا اس قرآن حکیم کے ذریعے، وہ خدا اور ہے۔ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں میرے بھائیوں۔ جس کو پنجابی کہتے ہیں کنو کڈ لو یہ گل۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنگ قادسیہ کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا پرشین امپائر کے خلاف، جو اس وقت 2 سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور تھی، ایک رومن امپائر تھی جو جنگ یرموک میں گر گئی، اور جنگ قادسیہ کے اندر پرشین امپائر بھی گھٹنے ٹیک گئی۔ تو سعد ابن ابی وقاص چونکہ نبی علیہ السلام کے ننیحال کے خاندان سے تھے، رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، تو سیدنا عمر نے ان کو خط لکھا کہ اے سعد اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کے ماموں ہو، یاد رکھنا اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ دیکھ لینا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن اسی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ تو نے لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، میرے مال سے جو مرضی لے لے۔ یہ آپ کو تو کہا گیا تھا، لیکن ہمیں سنایا گیا تھا کہ کوئی ایسا فرسودہ عقیدہ نہ رکھ لینا کہ بغیر اعمال کے ہی انسان کو جنت مل جائے گی۔ اعمال اور اللہ کی رحمت دونوں چیزیں شامل حال ہوں گی، صرف اعمال بھی کوئی شے نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو اعمال بھی ہیں اور رحمت بھی ہے، صرف اعمال بھی کوئی شے نہیں اور صرف رحمت بھی کوئی شے نہیں ہے۔ ورنہ امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی کا قول جو ہے مجھے بڑا پسند ہے اس کانٹیکسٹ میں، جو کیمیائے سعادت میں انہوں نے علماء سو کی کلاس لی ہے۔ اب یہ سخت باتیں اگر میں اپنی ریفرنس سے کروں تو لوگوں کو بری لگیں گی۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ ایسے علماء جو ممبروں پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ سنا کر، قرآن حکیم میں جہاں پر بھی رحمت کی آیات اور توبہ کی آیات آئیں وہ اس اعتبار سے آئیں کہ جو توبہ کرنے کے بعد اصلاح کر لے۔ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کیٹیگوریکل کہ انسان اپنی اصلاح نہ کرے اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دوں گا، قطعاً ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو جو علماء، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی آیات سنا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر رہے ہیں، کیا یہ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے دھمکیاں آئی ہیں یہ سب کی سب فضول باتیں تھی، اور انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے یہ صرف شغل میلہ تھا اور آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہونی؟ ایسے علماء واجب القتل ہیں۔ یہ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ حکومت وقت کا کام ہے کہ ان پر توبہ پیش کرے، ورنہ ان کو قتل کروائے، ان علماء کو جو اللہ تعالیٰ کا یہ غلط تصور پیش کر کے لوگوں کو اللہ کا باغی بنا رہے ہیں۔ اور اکثر وائزین اس وقت یہی ہیں اور لوگ انہی کی باتوں کے اوپر خوش ہیں، انہی این جی اوز کی باتوں کے اوپر خوش ہیں، انہی دنیا دار علماء جو دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے جی، جو مرضی کرو، اللہ نو ساڑی نوازا نہیں چاہیے دیا۔ اور بھائی اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تو کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اور نماز کو اتنا کیجول بنا لیا وہ انہوں نے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔
جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کی ڈیفینیشن میں وہ عملاً کافر ہے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے، آپ جا کے پی ڈی ایف کھول لیں، اسلام 360 میں جا کے 246 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں کھول کے دیکھ لیں کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ آپ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے رہے، لیکن وہ شناختی کارڈ والا مسلمان ہے، نکاح طلاق والا مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا جائے گا، پیدا ہوگا اذان بھی دے دی جائے گی، اللہ کے حضور وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بس کلمے کا ہی ہم احترام کرتے ہیں، ادروائز تو عملاً کافر ہے وہ۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اب اس سے زیادہ اور کیا سخت بات کی جائے کہ کسی کو یقین آئے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب جان بوجھ کے یہ نہ سمجھیے گا کہ جی میں بال بچیاں دے کمائی کرتا رہنا تھا، منو ٹائم نہیں ملتا۔ جان بوجھ کی ڈیفینیشن بھی نبی علیہ السلام نے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے یا سویا رہ جاتا ہے، یہ دو آپشنز ہیں، یا تیسرا آپشن ہے وہ بھول جاتا ہے، تو جیسے یاد آئے اسی وقت وہ والی نماز پڑھ لے۔ لیکن جو شخص دنیا کو ٹاپ پرائورٹی مانتا ہے، اپنا آفس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنا کلینک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے لیے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات کے اندر بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، بالکل یہ ذہن میں رکھ لیں۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، عبداللہ بن شفیق تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان صرف نماز کے چھوڑنے کو ہی اعمال میں سے کفر سمجھتے تھے، یعنی وہ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مسلمان ہے، اور کسی کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کافر ہے۔ یہ جامعہ ترمذی ہے، یہ کوئی سٹوری بک نہیں میں سنا رہا آپ کو۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے فرمایا معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور معاذ نماز بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے وہ نکل گیا، اللہ کے حضور اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی۔ کتنا کریٹیکل ایشو ہے۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی، قیامت والے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، نجات ہوگی، اور اس کے حق میں دلیل ہوگی، اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نجات، کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی، الٹا اس کا حشر قارون، فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یعنی اے اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی، ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کر لے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور کچھ ویسے علماء کا بھی اس میں بڑا برا کردار ہے کہ انہوں نے نماز کو بھی اتنا مشکل فرض بنا کے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے، اور جو دنیاوی معاملات کے اندر بھی انوالو ہے، اور کسی ایسی عورت کے لیے جس کے کئی بچے ہیں، مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو عشاء کی صرف 17 رکعتیں بتا دی گئی ہیں، حالانکہ 24 گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکعتیں 17 ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اور میں یہ بڑے یعنی وثوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبلغ کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 5 آئی ہے، اور ان کی رکعتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، اور سفر میں سارے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3 ہیں۔ یہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ باقی جنہ گڑ پاؤ گے انہ میٹھا، وہ ساری نفلی عبادت ہے۔ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی، اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں، اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے، سیدہ ام سلمہ نے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد،
یہ 12 سنت موقدہ، جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت موقدہ ہے. وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو. ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں، ان کی کاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو. تو آپ اگر یعنی سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتاہی پوری ہو جائے گی، ادروائز اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز، فرض نماز کو قائم رکھ. پھر فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کر، فرض روزے دے، روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ. حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، وہ زندگی میں ایک بار ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا. اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، صرف فرض روزہ ہی رکھوں گا، فرض زکوٰۃ ہی دوں گا. اب روزہ اور زکوٰۃ میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو ہضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمعرات کا روزہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے. کوئی کہتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ وہ نفلی ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے نا، باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں. کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی. الٹا یہ کہتے ہیں او بس جی زکوٰۃ دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے. لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ 12 رکھتے ہیں بھی، سنت موقدہ بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں. وہ بھی صرف فضیلت ہے. ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. یہ میں کو اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا، میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں. لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا. اپنی مرضی سے انجیکٹ نہ کریں دین، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں، ان کو فرض نماز تک رکھیں. پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی، انہوں نے سنت نماز بھی، نوافل بھی شروع کر دی ہیں. لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیو کروائیں لوگوں کا. لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں نہیں جی سنتے بھی حصہ ہیں. کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہیں؟ وہ 17 رکھتے ہیں. سنتیں پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں ہے. تو کم از کم فرض تو ادا کریں. اس کے لیے آپ کو ٹوٹل 24 گھنٹے میں میرا خیال ہے 40 منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے لیے. تو اس کے اوپر تو استقامت کم از کم ہم اختیار کریں. اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیز ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوا ہے، اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیجول ہو جاتے ہیں. تو یہ فرض نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے ضروری تھی، اس لیے میں نے ساتھ ہی بیان کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف سے یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو سرکش جنوں اور انسانوں سے. اور وہ کیوں؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179. کہ میری طرف سے یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو بھر دوں گا سرکش جنوں اور انسانوں سے، اور میں نے کثرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے. اور یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کوئی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ فنیٹک ہے، نہیں. اس میں سورۃ الاعراف میں ساتھ ہی آیا کہ ہم نے ان کو عقل دی تھی وہ سوچتے نہیں، کان دیے تھے وہ سنتے نہیں، آنکھیں دی تھیں وہ دیکھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، جو انسٹرومنٹس یوز کر کے حق بات کو حاصل نہیں کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرے گا بلکہ انسان اپنی مرضی سے اپنی دوزخ کما رہا ہوگا. اور نظر بھی آ رہا ہے ہمیں کثرت کے ساتھ جن اور انسان دوزخ میں جا رہے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے قیامت والے دن اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اے آدم علیہ السلام جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کرو. حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوزخی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور صرف 1 جنتی. یہ ریشو پروپورشن ہے.
اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا, اور یہ قرآن حکیم میں بھی سورۃ المزمل میں آیا, کہ لوگ جو ہیں وہ بچے بھی غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 دوست کی اور صرف ایک جنتی. لیکن دنیا میں لوگ کہتے ہیں وہ ایک جنتی میں ہی ہوں گا. اب یہاں پہ وہ 200-250 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں کہوں کہ جی میں ایک گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگ جائے, تو کوئی نہیں یہ سوچے گا یار کہ یہ 250 میں سے کسی اور کو ہی لگے, یہ ایک ہی چلانی ہے, سارے اٹھ کے بھاگیں گے. لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بے فکر ہیں, حالانکہ وہاں پہ 1000 میں سے 999 دوست کی اور صرف ایک جنتی ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں نا, عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجاں, عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچاں. جن کو عقل نہیں ہے نا وہ موجوں کی زندگی گزار رہے ہیں, لگ پتہ جائے گا. جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے, جب مرے گا جاگ اٹھے گا. اوہ یہ کیا ہوا, اصل زندگی تو یہ تھی. تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے, اس میں ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ماتا ہے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا, پس چکھو اس عذاب کا مزہ کہ جو تم دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے. انا نسیناکم, آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے, تمہارے حال پہ تمہیں چھوڑ دیں گے. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون, اور چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. جس طرح دنیا میں تم نے ہمیں پس پش ڈال دیا تھا نا, آج ہم تمہیں بھی دوزخ میں ڈال کے بھول جائیں گے, تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین ثم آمین. میرے بھائیو, اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت میں چاہ رہا ہوں یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر پیش کر دوں. یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے قیامت کے دن کے اعتبار سے, کہ سورۃ المؤمن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, پارہ نمبر 24 کے اندر سورۃ المؤمن ہے, سورہ غافر بھی اسے کہتے ہیں, اور اس کی شروع کی آیات میں ہی ایک آیت آتی ہے, آیت نمبر 10. یہ بھی قرآن حکیم میں چند سخت آیات میں سے ایک آیت ہے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم. قیامت والے دن جب اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں, یہ کفر کا ترجمہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں عجیب و غریب ہو گیا. کفر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ہندو سکھ عیسائی, عربی میں کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. جو عمل سے انکار کر دے وہ بھی کافر, جو عقیدے میں انکار کر دے وہ بھی کافر. یعنی عملاً تو مسلمانوں کی اکثریت عملی کافر ہے. جب وہ نماز چھوڑ رہی ہے تو نماز کفر و اسلام میں فرق ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو جو نافرمان لوگ ہیں, انکاری لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں قیامت والے دن عذاب دینے کے بعد ندا کی جائے گی. لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے فرمائے گا جب ان کو عذاب دے گا کہ آج تمہیں اس عذاب سے بیزاری اور تکلیف ہو رہی ہے, کہیں گے ہاں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ ہمیں دنیا میں تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا تو تم روح گردانی کر دیتے تھے, ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی. یہاں کہتے ہیں او جی اللہ تعالیٰ نے ساڑی نمازیں نہیں چاہیے دیا. او بھائی اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے کامیاب ہونے کے لیے. کراس ریفرنس کے طور پہ ایک اور آیت میں ضمناً بیان کر رہا ہوں, سورہ الزمر آیت نمبر 7 پارہ نمبر 23 میں, ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے, اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے, بے شک اللہ بے پرواہ ہے. ولا يرضى لعباده الكفر, لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ناشکری کو اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا. بے پرواہی کا مطلب کوئی یہ نہ لے لے کہ خیر ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, نہیں, پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ, اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اسی کو اللہ پسند کرے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, اور یاد رکھنا کوئی جان قیامت والے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کے پاس جانا ہے, وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں عمال کیا کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے, اس مسئلے کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ضرور ہے,
لیکن اس کا یہ مقصد کوئی نہ لے، وہ کہتا ہے جی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا۔ اللہ کیا یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نمازیں چھوڑیں، یا لوگ حرام خوریاں کریں، یا لوگ ناحق اپنے رشتہ داروں کا مال دبا لیں، یا لوگ ناحق یتیموں کے اوپر ظلم کریں؟ نہیں، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پکڑتا نہیں ہے، جس طرح کہ سورہ النساء میں ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ اب یہ آگ دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے، آپ دنیا میں انگارہ زبان پہ رکھیں زبان جل جائے گی، حرام کا مال کھا بھی جائیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا جو حرام مال کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت والے دن مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے، دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، اور وہی جو کھایا ہوا مال ہے نا وہ دوزخ کی آگ بن جائے گا۔ تو یہ دنیا میں نہیں پتہ چلتا، تو اجازت سے ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا، ورنہ تو اذان کی آواز آئے اور کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جائے تو اس کو تو اسی وقت زمین میں دھانس جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، اختیار ہے، تمہاری مرضی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی، اللہ تعالیٰ نے راستہ واضح کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے، زبردستی وہ نہیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اس کی ضد ہے بندے کے ساتھ کہ جو لوگ کوشش کریں گے نا انہی کو ہدایت ملے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہی کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے۔ زبردستی اس نے ہدایت نہیں دینی، یہ بالکل اس کو اپنے دماغ میں سے نکال دیں کہ زبردستی ہدایت والا معاملہ ہوگا۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، ایمان والے بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کے ذریعے ان کو نصیحت دلائی جاتی ہے وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی۔ یہ ٹو باؤ ڈاؤن کرنا کافی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم بغیر وضو کے بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، اور اس دوران جب آیت سجدہ آتی تھی تو بغیر وضو کے ہی اسی حالت میں سواری پہ بیٹھے ہوئے ٹو باؤ ڈاؤن کر کے سجدہ تلاوت کر لیتے تھے۔ اس کے لیے ماتھا لگانا ضروری نہیں، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہوئے یہ سجدہ ہے اور آپ یوں کر لیتے ہیں تو یہ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے تحت یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اہل ایمان وہ ہیں، ہماری آیات سے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے وہ سجدے میں یعنی ٹو باؤ ڈاؤن کرتے ہیں، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِهِمْ، اور وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان میں تکبر نہیں ہوتا، اکڑ نہیں ہوتی اہل ایمان کے اندر۔ یہ تکبر کے اندر پوری قیامت مضمر ہے میرے بھائیوں۔ صحیح مسلم میں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسا اوقات ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے کپڑے خوبصورت ہوں، ہماری جوتیاں خوبصورت ہوں، ہم اچھے دکھیں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ یعنی کسی شخص پہ حقیقت کھل گئی کہ نماز پڑھے بغیر میں مسلمان نہیں ہوں، اب پھر بھی وہ اکڑا ہوا ہے، وہ ہے متکبر۔ اگر کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے تو متکبر ہے، اور اگر وہ اچھے کپڑے پہن کے دوسروں کو حقیر نہیں سمجھ رہا کوئی متکبر نہیں ہے۔ حق بات سے اناد کرنا، اس سے روگردانی کرنا، یہ اصل تکبر ہے۔ ایک بندے کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نماز کا طریقہ کھول کے بتا دیا کہ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اور وہ کہ نہیں ساڑھے بزرگ پاگل سے انہوں نے نہیں پتہ لگا، بھائی بزرگ اللہ کے پاس چلے گئے، وہ اپنے اعمال کے جواب دہی خود کریں گے۔ ہمارے سامنے جو کتاب و سنت کے دلائل ہیں ہم نے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، نہ کہ ہم نے کسی اور کو دیکھنا ہے۔ ہمارے لیے تو آئیڈیل ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، نہ کہ کسی دنیا دار شخص کی یا ہمارے آباء و اجداد ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. الحمدللہ. تو یہ تکبر کی میں نے ڈیفینیشن بھی بتا دی اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ان کی حالت کیا تھی؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. ہمارے نیک بندے وہ تھے کہ ان کی پیٹھیں جو ہیں وہ اپنی خوابگاہوں سے اپنے بستروں سے الگ رہتی تھیں اور وہ خوف اور لالچ میں ہمیں پکارا کرتے تھے. خوف کس کا؟ آخرت کے دن کا. اور لالچ کس کی؟ جنت کی لالچ. اور یہ جو صوفیاء کے ہاں ایک بڑی مشہور بات آئی اور سیدنا علی کی طرف بھی یہ جھوٹا قول منسوب کیا گیا کہ میں اللہ کے خوف یا جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا، یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ تو قرآن کے خلاف ہے. یہ آیت دیکھ لیں کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے خوف بھی کھاتے ہیں اور اللہ سے لالچ بھی رکھتے ہیں جنت کی. مجھے بتائیں جنت کی لالچ کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اب کوئی شخص کہتا ہے مجھے جنت نہیں چاہیے تو وہ کس کو نگیٹ کر رہا ہے؟ اللہ کو. دوزخ کا ڈر کس نے سنایا؟ اللہ نے. اگر وہ کہتا ہے جی مجھے دوزخ کا ڈر نہیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے، یہ کتاب و سنت کی تعلیمات میں یہ باتیں نہیں ہیں، آپ کی جذباتی ڈاکٹرائن ہے، جذباتی جملے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف جذباتی باتیں. اہل ایمان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں فرمایا کہ اہل ایمان تو دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے رب ہمارے ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، بے شک دوزخ کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہمارے سر کے اوپر. اے اللہ ہمیں دوزخ سے رہائی عطا فرما دے. یہاں پہ کہتے ہیں جی دوزخ کا ڈر نہیں، جنت کی لالچ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان خوف بھی رکھتے ہیں اور امید بھی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ظاہر ہے جیب وہی ڈھیلی کرے گا جسے آخرت کے ڈیوائن بینک کی امید ہوگی کہ دنیا میں میں جو کچھ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوں اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے 700 گنا اس سے بھی بڑھ کر لوٹائے گا انشاءاللہ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. پس کسی جان کو نہیں پتا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفس کی خواہش والی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں، جزاء بما كانوا يعملون، جزا ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سجدہ کی یہی آیت تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں کون کون سی نعمتیں چھپا رکھی ہیں، اور پھر فرمایا کہ ایسی ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ ان کا کھٹکا گزرا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی. لیکن ساتھ یہ ہے اعمال کے بدلے میں. دودھ پینے والے مجنون نہیں چاہیے، اعمال کرنے والے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. بھلا بتاؤ جو اللہ کی بات ماننے والا ہے اور جو نہیں ماننے والا وہ برابر ہو سکتے؟ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوا، ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا. اب یہ دیکھیں بار بار بات آ رہی ہے اعمال اعمال اعمال. صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں بننا اور صرف محبت کا اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہونا، اعمال بھی اختیار کرنے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو لوگ ناشکری کی روش اختیار کریں گے، گناہگار لوگ ہوں گے، ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی بھی ارادہ کریں گے وہ اس میں سے نکلنے کا، اُعِيدُوا فِيهَا، دوبارہ انہیں لوٹا دیا جائے گا اس میں. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں اسے جھٹلایا کرتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم ضرور چکھائیں گے دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں کچھ نہ کچھ عذاب کا حصہ، یعنی دنیاوی تکالیف کی شکل میں. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ. دنیا میں تکلیفیں اسی لیے آتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس سے سبق سیکھ کے اللہ کی طرف آئے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے اس کی رب کی آیات پڑھ پڑھ کے سنایا جائے، ڈر سنایا جائے کہ بچ جاؤ آخرت کے دن کی جواب دہی کے معاملے میں. ثم اعرض عنها، اس کے بعد وہ منہ پھیر لے.
इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, ऐसे मुजरमों से तो हम इंतकाम लेकर छोड़ेंगे। कितनी सख्त आयत है कि जो अल्लाह ताला की नसीहत को कैजुअल लेता है, अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे मुजरमों से हम इंतकाम लेंगे। इंतकाम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जो अल्लाह ताला की दावत को, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कैजुअल लेते हैं। ये हमारा ये रुकू मुकम्मल हो गया। अब 2-3 हदीसें सुना के मैं इसको कंक्लूड करता हूं। मेरे भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी आर्जी है, आखिरत में पहुंच के ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो पहली उनको खुशखबरी ये दी जाएगी कि जन्नतियों तुम्हें मुबारक हो, आज के बाद तुम कभी नहीं मरोगे, हमेशा जिंदा रहोगे। मौत खत्म हो जाएगी। जो बुखारी में आता है कि मौत मेंढे की शक्ल में लाके मैदान माशर में कत्ल कर दी जाएगी। जन्नतियों के लिए खुशखबरी होगी कि अब हमें जन्नत से निकाला नहीं जाएगा, और दोस्तियों के लिए उसमें अजाब होगा कि हमें मौत नहीं आएगी। तो मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, पहली खुशखबरी जन्नत में दाखिल हो जाने के बाद कि मुबारक हो, आज के बाद तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। नंबर 2, आज के बाद तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे, 30 साल उम्र रहेगी। नंबर 3, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा ही तंदुरुस्त रहोगे। नंबर 4, कभी बदहाल नहीं होगे, हमेशा खुशहाल रहोगे। और 5वीं खुशखबरी तो सबसे ऊपर है कि आज के बाद अल्लाह तुमसे कभी नाराज नहीं होगा, हमेशा राजी ही रहेगा। जन्नत में कोई ऐसा अमल नहीं होगा कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो। ये सारी जो हुदूदुल्लाह है ये दुनिया में, जन्नत में अहले ईमान को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। दुनिया में मर्द के लिए सोना हराम है, दुनिया में मर्द के लिए रेशम हराम है, लेकिन कुरान हकीम में आता है रेशमी लिबास पहनाया जाएगा जन्नतियों को। जन्नत में कोई ऐसा अमल नहीं होगा जिससे अल्लाह ताला नाराज हो। लेकिन दुनिया की जिंदगी फिर कैद खाना है। सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी मुमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाना इसलिए कि उसे हर लम्हे सोचना पड़ता है, यार ए पता नहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, ए मैं कीता ए गलत ना हो, ये कर दिया ये गलत ना हो। तो हर वक्त एक कैद खाने किसी की सिचुएशन है। लेकिन ये दुनिया की छोटी सी जिंदगी दे के आखिरत की जिंदगी ले ली जाए तो कोई महंगा सौदा तो नहीं है। आप देख लें कि अगर किसी शख्स की जिंदगी 1 अरब साल हो और दूसरे शख्स की जिंदगी 1 अरब साल और 1 दिन हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों अरब साल ही जी रहे हैं। लेकिन ये 1 साल दुनिया की जिंदगी और अरब साल खरब साल आखिरत की जिंदगी, अगर कोई ये 1 साल की या 1 दिन की जिंदगी दे के वो अरब साल की जिंदगी कमा ले, वो फायदे में है, या जो ये 1 दिन की जिंदगी जो है इसको याशी से गुजार के 1 अरब साल की जिंदगी गंवा दे। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि दुनिया और आखिरत की मिसाल इस तरह है, कोई शख्स उंगली डबोए समुंदर में, जो पानी लगता है उंगली के साथ वो दुनिया की जिंदगी है और समुंदर आखिरत की जिंदगी। तो असल तो नाकाम वो है, लेकिन ये मामला बड़ी मुश्किल से समझ आता है। सही मुस्लिम में ही एक हदीस है, सही मुस्लिम का जन्नत वाला चैप्टर जरूर पढ़ें, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जन्नत को जो है वो नागवार चीजों से ढांप रखा है। यानी जन्नत तक पहुंचने के लिए आपको बड़ी नागवारी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, गर्मियों के रोजे रखने पड़ेंगे, नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, हलाल और हराम की तमीज करनी पड़ेगी, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी नागवार चीजें हैं, ये करने के बाद जन्नत आएगी। ये ऑब्स्टिकल्स हैं। और दोजख को अल्लाह ने शहवात से ढांप रखा है, जिसमें कहते हैं ना कड़गा लाना, कि दोजख की तरफ हर बंदा ही लपकेगा। दुनिया की हर अयाशी जो है वो दोजख की तरफ ले जाएगी, जो शरई हुदूद को पामाल करने वाली। और इसकी तफसीर में हदीस है, जामिया तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद और सुनन निसाई के अंदर बड़ी मशहूर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जाए जन्नत विजिट करके आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस आए, उन्होंने कहा या अल्लाह, जन्नत तो ऐसी जगह तूने बनाई है कि ये सारी जन्नत में पहुंच जाएंगे लोग, इसके लिए कौन कोशिश नहीं करेगा। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप दिया। यानी दुनिया में शरीयत की पाबंदी है, जो बज़ाहिर तो नागवार चीजें, मुश्किल काम है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा अब जाके जन्नत को देखें। वो जब जन्नत देखी ना, उन्होंने इतने मुश्किल काम करके जन्नत तक पहुंचना है, उनका या अल्लाह मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स अब जन्नत में पहुंचने में कामयाब भी होगा।
یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یعنی اسی بندے دا پتر نہیں بننا، اسی اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی، این جی سانو قبول کر، یعنی چور ہیں، ٹھگ ہیں، بے ایمان ہیں، بے نمازی ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے۔ اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے نا، اسی وقت سر پہ آگے جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہو اور اعمال اپنے دیکھو۔ اچھا، اسی حدیث میں آتا ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کہا جا کے دوزخ دیکھیں۔ دوزخ دیکھی، انہوں نے کہا یا اللہ کوئی شخص بھی دوزخ کے لیے کوشش نہیں کرے گا، کوئی شخص بھی دوزخ میں نہیں پہنچے گا، اتنی سخت عذاب ہے اس کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات، دنیاوی لذتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا اب جا کے ذرا دوزخ کو دیکھو۔ جب انہوں نے دوزخ کو دیکھا، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ آخری حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، مجھے ضمناً یاد آ گئی اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس نے اللہ کے تابع فرمان بن کے زندگی گزاری ہوگی، مشکل کی، مفلسی کی زندگی گزاری، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اسے ذرا ایک پھیرا جنت کا لگواؤ، ایک پھیرا جنت کا ایک پھیرا لگے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی بندے کو دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کیونکہ رزلٹ سامنے آ گیا نا۔ ہمیں بھی یاد ہے جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ بڑی محنت کر کے تیاری کرتے تھے، جب ہمارے یعنی پوزیشن آ جاتی تھی کلاس کے اندر تو بڑے خوش ہوتے تھے، ہمیں اپنی وہ زندگی کی محنتیں یاد بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد اچھی جاب لگی تو وہ اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کی راتیں جاگنا اور پڑھائی کرنا یاد تک نہیں ہے، کیونکہ آسائش مل گئی نا، رزلٹ سامنے آ گیا۔ پھر جس نے دنیا میں بڑی مزے کی زندگی گزاری ہوگی اور اللہ کو رسپانس نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ نا۔ فرشتے دوزخ کا ایک پھیرا لگوائیں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے کو دنیا میں خیر دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی، دنیا کی ساری آسائشیں بھول جائے گا، ایک پھیرا دوزخ کا۔ ادھر لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا نا، پھر جنت ٹوری جانا ہے۔ یہ پھیرا کہنا بڑا آسان ہے، یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ان کو کہیں کہ آپ ایک منٹ کے لیے صرف موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ اتنے وثوق سے یہ بات کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کے میں یہ بات کروں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے ظہر تک آپ کو ایک 10 بائی 10 فٹ کے کمرے میں صرف ایک پھیرا لگے گا فجر سے ظہر تک کا، جس میں 1000 کوبرا سانپ ہوں گے، 1000 بچھو ہوں گے، ایک پھیرا ہی لگنا ہے، کوئی تیار ہو جائے گا؟ کانپ اٹھیں گے تصور سے۔ اب آخرت چونکہ سامنے نہیں ہے نا، اس لیے کہتے ہیں خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا۔ اللہ معافی دے، ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔